أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین، آپ تمام حضرات کا اس پروگرام میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ شیخ محترم بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اور چونکہ وقت بہت ہی کم رہتا ہے، ابھی 15-20 منٹ کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، لہذا میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کو 4:20 سے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 5:40 تک جو ہے پروگرام رہے گا۔ 4:20 یعنی مغرب کی نماز کے بعد شیخ کے، تو انشاءاللہ شیخ کو 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت مل جایا کرے گا۔ تو میں اور یہ انشاءاللہ اعلان آتا رہے گا آپ لوگوں کی خدمت میں، ٹائمنگ کی جو بھی تبدیلی ہوگی، چونکہ شیخ ہندوستان سے پروگرام کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں سعودی عرب کے اندر ہیں، 2.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائم ادھر ادھر سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آج تو 4 ہی بجے سے پروگرام شروع ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد شیخ جائیں گے نماز پڑھنے، اور نماز کے دوران سوال و جواب کی نشست رہتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سوال تیار کر کے رکھیں اور دلجمعی سے شیخ کے پروگرام کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، اور شیخ سے گزارش ہے کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اور مسلمانوں کی نہ صرف تعلیم کے لیے بھیجا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تزکیے اور تربیت کے لیے بھی بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی پہنچا دیں اور انہیں بتا دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ لوگوں کو اس آئے ہوئے علم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس آئے ہوئے علم کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں، اور ان کے جذبات کی اور ان کے اعمال کی اصلاح کریں، صحیح اعمال کے اہتمام کا ان کے اندر اس کی استعداد پیدا کریں، اور برے اعمال سے بچنے کی بھی قوت اور تقوی ان کے اندر پیدا کریں۔ لہٰذا جہاں دین کی معلومات ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس معلومات کے مطابق جینے والا بنے۔ علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل آئے، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اگر عقیدے سے متعلق جذبات بھی انسان کے اندر پیدا ہو، تب جا کر ایک انسان واقعی انسان، ایک مسلمان، ایک مومن بنتا ہے۔ اسی تعلق سے کتاب الجامع میں وہ ساری احادیث ہم دیکھ رہے ہیں جن میں ایک مسلمان کو فقہی احکام کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے مزاج اور اپنی قلب کی کیفیات کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس کو کیسا بننا چاہیے۔ تو آخری جو حصہ ہے اس کتاب میں، بلوغ المرام میں جو آخری فصل ہے کتاب الجامع، اس کی احادیث ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے جو باب اب ہم مطالعے میں ہے وہ کتاب الزہدی جو ہے، اس سے متعلق باتیں اس میں ہیں، الزہد والورع۔ تو آج ہم اس درس میں حدیث نمبر 6 دیکھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے احفظ اللہ یحفظک اس حدیث کی شرح دیکھی تھی، آج ہم
زہد سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے جو واقعی اس باب کا اصل عنوان ہے، باب الزہد والورع۔ تو جو زہد ہے اس سے متعلق جو بنیادی حدیث اس باب میں ہے، اس کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ وعن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجہ وسندہ حسن۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی عطا فرمائیے، اذا عملتہ احبنی اللہ، کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے مال و دولت اور جو بھی چیزیں جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، اس سے بھی زہد اختیار کر لو، وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 944 کے تحت کہا ہے کہ اس کی سند متابعات اور شواہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں ایک انسان کو اللہ کی محبت پانے کا آسان ذریعہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے قلب کی حالت کو صحیح کر کے اللہ کا اور بندوں کا محبوب بن سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک بندے کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کا اہتمام کرے جن سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے کا اس بات کو طلب کرنا کہ لوگ اس سے محبت کریں، آپسی بھائی چارہ بڑھے، آپس میں محبت بنے، یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں مطلوب یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ تو پہلا جو حصہ حدیث کا ہے، صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان اللہ کی محبت میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق رہ جاتے ہیں، اس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ عبادات میں لگ جائے انسان تو لوگوں کے حقوق رہ جاتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں۔ یا اسی طرح سے انسان حق کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف تو محبوب ہوتا ہے، لیکن پھر لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں پہ تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں بیان کرتا ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے دکھ کا اور مصیبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو صحابی چاہتے تھے کہ میں خواہ مخواہ دنیا میں مصیبت نہ اٹھاؤں، ایسا کوئی عمل میرے پاس ہو جو شرعی اعتبار سے مجھے اللہ کا محبوب بھی بنائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہ ریاکاری نہیں ہے کہ ایک انسان لوگوں کے پاس مقام بنانے کی کوشش کرے دینی عمل کے ذریعے سے، نہیں، بلکہ یہ لوگوں کی محبت کیسے پائی جائے، کیسے آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان محبت کریں، تو یہ جو چیز ہے، یہ اسلامی حل اس کا کیا ہے، اسلامی نسخہ اس کا کیا ہے، صحابی نے پوچھا۔ شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں، قولہ دلنی علی عمل، صحابی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ یہ پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت بھی ملے، لوگوں کی محبت بھی ملے۔ کہتے ہیں ما یشعر ان الصحابی فقہ ان محبت اللہ جل وعلا للعبد تکون بالعمل، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کو اللہ تعالیٰ نے یہ گہری سمجھ دی تھی کہ یعنی یہ جو چیز ہے اللہ کی محبت عمل کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے اللہ ہم سے محبت کرے۔ صحابی جانتے تھے وہ مسلمان تو ہیں لیکن اب اللہ کی محبت پانے کے لیے مجرد اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے بھی مراتب ہیں۔
تو جیسے جیسے بندہ ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ان اعمال کے کرنے کے نتیجے میں بندہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے وہ عمل کرنا پڑتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابی کو یہ بات معلوم تھی، صرف اللہ کی محبت کی تمنا کرنا کافی نہیں کہ کاش کہ اللہ ہم سے محبت کرے، یہ پہلا مرتبہ ہے، یہاں رکنا نہیں ہے۔ ایک بندے کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کریں، یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن یہاں رکنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے تو میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ ہم یہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ صحابی یہ جانتے تھے کہ ہم کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کے محبوب اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال بعض الحکماء العلماء، بعض علماء نے، حکماء نے، حکمت والوں نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم و حکمت سے نوازا ایسے لوگوں کا کہنا ہے لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب، کمال یہ نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرے، کمال یہ ہے، اصل فضل کی چیز یہ ہے، اصل فضیلت اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے والا ہو۔ یہود اللہ سے محبت کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، نصارہ اللہ سے محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حلال کو بھی حرام کر لیا، رہبانیت اختیار کر لی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا؟ نہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور نصارہ اللہ کے نزدیک گمراہ قرار پائے۔ اللہ کی محبت پانا اصل ہے۔ ایک آدمی محبت میں بہت سارے اعمال اپنی طرف سے کرنے لگ جاتا ہے، بدعات ایجاد کرتا ہے، ایسے عقیدے گھڑ لیتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے مقرب بندوں کے بارے میں، جن کے نتیجے میں وہ اللہ کا مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ اسے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنا بعض اوقات ضائع ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا محبوب بنے، اللہ اس سے محبت کرے، یہ اصل ہے۔ اور اللہ محبت کرے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کریں اس کے لیے من مانی کو چھوڑ کر رب کی پسند کو اپنانا پڑتا ہے۔ ہم کو جو جی میں، محبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ جو جی میں آئے کرتا ہے، مجھ کو کیا پسند ہے وہ کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی پسند کو دیکھا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ سچا محبت کرنے والا وہ ہے جو یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو کیا پسند ہے، نہ یہ کہ مجھ کو کیا پسند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قال بعض الحکماء العلماء، بعض ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا، ان کا کہنا ہے لیس الشأن ان تحب، کمال یہ نہیں ہے، اونچی بات یہ نہیں ہے کہ تو محبت کرے، اونچی بات، کمال اور شان یہ ہے کہ تو محبت کیا جائے، تجھ کو محبت ملے۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اس حدیث میں نسخہ دیا گیا ہے، نہ صرف اللہ کی محبت بلکہ لوگوں کی بھی محبت۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں وقت ہو گیا ہے، تو یہ جو حصہ ہے ہمارا، تو اس کو ہم انشاءاللہ نماز کے بعد، معذرت کے ساتھ، لیکن وقت نماز کا ہے تو اس میں معذرت کی بھی بات نہیں ہے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ ہم اس بقیہ حصے کو، حدیث کو، اور دوسری حدیث بھی جو ہے اس باب میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ شیخ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کر آتے ہیں انشاءاللہ، پھر شیخ درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک ہمارے بھائیوں میں کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے، کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، تاکہ وقت کا صحیح استعمال ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم کو ہم حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار بینک سے پیسے لیں، لون لیں،
تو ہم ان کے پاس ہم ان کے گھر جانا چھوڑ دیں تو یہ یعنی رشتہ داری نبھانے کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی ساتھی یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بینک سے لون لیتا ہے تو کیا ہم کو ان کے گھر جانا چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ کہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو واضح نصیحت کرنا چاہیے۔ چھوڑ دینے سے واضح نصیحت نہیں ہوگی، اور آج کے دور میں چھوڑ دینا یہ فائدہ نہیں ہے۔ چھوڑ دینے میں جب فائدہ ہو تب انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت، دین کی دعوت حکمت کے ساتھ مرتبط ہے۔ جب چھوڑنے میں حکمت رہے گی، فائدہ رہے گا تو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب چھوڑنے میں فائدہ نہیں رہے گا تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ہمیں دعوت کھائی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ یہودی حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور بہت سارے گناہ کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے یہاں دعوت کھائی۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی ہے کہ اس کے یہاں حلال مال بھی ہے، حرام مال بھی ہے، تو وہ حرام مال کا ذمہ دار ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اگر وہ دعوت دیتا ہے اس کی دعوت بھی قبول کی جائے گی اور اس کی دعوت رد نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کا پورا حرام کاروبار کا ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے یا اس طریقے سے اور جو حرام ہے شریعت کے اندر مکمل طور پر شروع سے لے کر کے آخر تک، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جس کی کمائی مشکوک ہو یا مخلوط یعنی حلال اور حرام دونوں ہو، تو اسے انسان کیا ہے دعوت کھائی جائے گی اور جا کر کے اس کو نصیحت بھی کیا جائے گا۔ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہم حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ اپنائیں گے اور اسے سمجھائیں گے بھی اور اسے وعظ و نصیحت بھی کریں گے۔ جی شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں نماز نہیں پڑھ کے خالی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آخری پہر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے ہر دن آسمان دنیا پر، اور کہتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے مانگنے والا، میں اس کی ضرورت پوری کروں، اس کے سوال کو دوں۔ تو دعا بھی انسان کر سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور نماز پڑھے گا اسے زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن دعا کرتا ہے، دعا کرنا بھی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا تو بہت بڑی عبادت ہے، لہذا انسان تہجد بھی، نماز بھی پڑھے، نماز بھی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر بھی دعا کرے، نماز کے علاوہ اوقات میں بھی دعا کرے۔ آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ کے نزول کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ تو دعا انسان کرے گا، اللہ کی ذات سے امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے قبول کرے گا۔ جی شیخ، اسی سے ریلیٹڈ سوالات ہے شیخ۔ بینک میں کام کرنے والے رشتہ داروں کے یہاں کھانا پینا یا ان سے لین دین، آپ نے اس کا جواب دے دیا، پھر سے دوبارہ یہ سوال کیے لوگ۔ جواب دے دیا ہوں میں کہ ان سے لین دین کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے لین دین کیا۔ آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی جو درہ تھی وہ جو ہے یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی، آپ ان سے کھانے پینے کے سامان لیے، آپ ان کی دعوتیں قبول فرمائی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے ہاں جو ہے اس کی دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دعوت قبول کیجیے، جا کر اس کو سمجھائیے بھی، اس کو نصیحت بھی کیجیے۔ اگر مکمل طور پر چھوڑ دیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی دشمن تو ہی چاہتا ہے، یا شیطان، کہ بھئی ہم ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائیں تاکہ کوئی کسی کو نصیحت نہ کر سکے۔ تو اس لیے ہم ان کے ساتھ جائیں گے، حکمت کے ساتھ ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ لہذا ان کی دعوت بھی کھانا جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ یہ کہ میں نے بتایا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی شروع سے آخر تک پوری کی پوری حرام کمائی ہے، تو مکمل طور پر فلمی دنیا میں رہتا ہے، وہ بدھ بناتا ہے، بدھ بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، مکمل ٹوٹلی اس کے بارے میں معلوم ہے کہ پورا حرام کاروبار ہے۔ تو اس صورت میں اس کے ہاں انسان جو ہے نصیحت کرنے کے لیے جائے، لیکن اس کی دعوت وغیرہ کھانا صحیح نہیں ہو، غلط ہے یہ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی کمائی مخلوط ہے، آمدنی مخلوط ہے، اس کا مال مخلوط ہے، حلال حرام دونوں ہے، تو ہم کھائیں گے۔ حرام کا ذمہ دار وہ ہوگا، ہم حلال سمجھ کر کھائیں گے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گوشت ہدیے میں دیا گیا اور ہنڈی پک رہی تھی۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو صدقہ دیا گیا بریرہ کو۔ تو ہمارے نبی نے کھایا، کہا یہ ان کے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے۔
ان کے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے وہ۔ جی ہاں، اس لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا مخلوط ہے مال تو اس کے یہاں دعوت کھائی جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ دنیا اور دین کی پڑھائی میں بیلنس کس طرح کریں؟ جی دنیا اور دین کی پڑھائی میں بیلنس میانہ روی کیسے اختیار کریں؟ دونوں میں میانہ روی یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے دین کو ترجیح دینا ہر حال میں، کہ انسان دین کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بھی حاصل کرے اور دنیا کا بھی علم حاصل کرے، اور انسان جہاں رہتا ہے اس کی اس علاقے کی ضرورت کا خیال رکھے۔ مان لیجیے آپ ایسے علاقے میں جہاں علماء ہی نہیں ہیں تو آپ دین کو ترجیح دیجیے، دینی علم حاصل کیجیے، اور جہاں علماء کی کثرت ہے تو آپ وہاں ڈاکٹر نہیں اس علاقے میں تو آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے اور اس علم کو بھی حاصل کیجیے، لیکن دین بھی ساتھ میں رکھیے۔ دین جو ہے یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ دین کے عالم ہی رہیں، لیکن دین پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، عالم کے لیے بھی، غیر عالم کے لیے بھی، طالب کے لیے بھی، غیر طالب کے لیے بھی۔ تو عمل انسان کرے اور دین پر عمل کرتے ہوئے دیگر دنیاوی علوم انسان حاصل کرے، اور وہ ضرورت کے لحاظ سے انسان کرے، جہاں رہتا ہے جس علاقے میں یا جس ملک میں رہتا ہے وہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کے لحاظ سے انسان یہ قدم اٹھائے اور دونوں کے اندر یعنی اس طرح کا معاملہ اختیار کرے۔ جی شیخ سوال یہ ہے کہ وظیفے پڑھتے ہیں کیا وہ جائز ہے، جیسے شادی کا وظیفہ، ایگزام کا وظیفہ وغیرہ؟ دیکھیے وظیفے تو یہ جو اہل بدعت ہیں یا اس طریقے سے جو صوفیہ ہیں ان کی طرف سے وظیفہ کا نام آیا ہے۔ احادیث میں قرآن میں ذکر کا لفظ آتا ہے، ذکر ہے، دعا ہے، یہ آتا ہے۔ وظیفے وغیرہ یہ جو ہے یہ کیا نام ہے، یہ اسلامی نام نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دعائیں اور ذکر تو عام ہوتی ہیں، انسان کو ہمیشہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جی، اور اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے الگ سے ذکر نہیں ہے کہ شادی کے لیے انسان ذکر کرے، وظیفہ اور کاروبار کے لیے انسان ذکر کرے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، امتحان کے لیے انسان ذکر کرے، امتحان میں کامیابی کے لیے انسان کوئی ذکر بتا دے کہ یہ دعا کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کہ آپ اسی کو اس کے لیے خاص سمجھیں کہ امتحان کے لیے دعا ہے، یہ شادی کے لیے دعا ہے، یا فلاں کے لیے دعا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرما، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، یا ہمیں نیک بیوی عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو امتحان ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اب اس کے لیے خصوصی طور پر امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، عام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے متعلق جو ذکر ہیں وہی آپ کریں گے، لیکن اس کو اس کے لیے خاص کر دینا کہ آپ اس کو پڑھیے، یہ سب جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عمومی دعا کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیشہ انسان اس کو پڑھے، مصیبت میں پڑھے، پریشانی میں پڑھے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ انسان اس کو پڑھے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ شادی کے وقت کے لیے دعا ہے، یہ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا ہے، یہ کرونا کے لیے دعا ہے، جیسے کہا تھا نا تقی عثمانی صاحب نے کہ جو ہے کسی نے خواب میں دیکھا، وہ پتہ نہیں کتنی بار چلا کیا، انہوں نے سچے انسان ہیں، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے اور کہا یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمد، یہ سبحان اللہ کیا ہے وہ جو آیت ہے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کچھ کہا تھا انہوں نے، کوئی قرآن کی آیت بتائی تھی کہ اس کو آپ پڑھیے 101 مرتبہ، تو کیا وہ کرونا کے لیے وہ آیت ہے؟ یہ سوال یہاں پر ہے۔ وہ تو عام آیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اس کو ہم خاص اگر کر دیں گے کرونا کے لیے، یہ دمہ بیماری کے لیے، یہ کینسر کے لیے، اور یہ جو ہے ٹی بی کے لیے، اور یہ جو ہے فلاں بیماری کے لیے، فلاں بیماری کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، یہیں پر بدعت آ جاتی ہے۔ آپ عام دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے کہ اللہ انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، انسان اس کو پڑھے بیماری سے بچنے کے لیے، یہ نہیں کہ پارٹیکل فلاں بیماری ہی کی دعا، ایسا نہیں ہے۔
یہ عام دعائیں ہیں، عام ذکر و اذکار ہیں، آپ کی شریعت سب کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے، لہذا اس کو خاص کر دینا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے یہ ذکر ہے اور فلاں یہ ذکر ہے، اگر اس میں نہیں آیا ہے احادیث کے اندر، اس کو خاص کر دینا غلط ہو جائے گا۔ اس لیے انسان عمومی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اولاد کے لیے دعا آتی ہے رب حب لی من الصالحین، یا اس طریقے سے عام بیماریوں کے لیے ہے، لیکن اس کو خاص کر دینا کہ بھائی کرونا ہی کے لیے اس کو پڑھنا ہے، تو یہ سب اس کے اندر یہاں سے بدعت داخل ہو جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ سوال یہ کہ کیا ایک وضو سے ساری نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کیا میک اپ سے نماز قبول ہو جاتی ہے؟ ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ہر وہ نماز کے لیے وضو کریں۔ آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، وضو ہونے کے باوجود بھی، وضو رہنے کے باوجود بھی ہر نماز کے لیے آپ وضو کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کبھی ایک وضو سے کئی اور 2-3 نمازیں پڑھی ہیں آسانی کے لیے اور اس بات کو جائز کرنے کے لیے، ورنہ اصل یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے انسان وضو کرے، باوضو ہے تو بھی۔ میک اپ سے بھی انسان عورت کی نماز ہو جائے گی۔ میک اپ اگر حرام میک اپ کرتی ہیں تو غلط ہے، وہ اس کا گناہ ان کو ملے گا، لیکن جہاں تک نماز کی صحت کا مسئلہ ہے تو نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر وہ حرام کار جیسے اپنی پلکوں کو سنوارتی ہیں اور حرام میک اپ کرتی ہیں تو ان کو گناہ ہوگا، لیکن نماز ان کی ہو جائے گی۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی، یعنی کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، نماز نہیں ہوگی، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ میک اپ کیا شریعت کے دائرے میں ہے، شریعت سے ہٹ کر کے؟ اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت سے ہٹ کر کے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان کو میک اپ کا گناہ ملے گا۔ اور اگر کوئی میک اپ ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان عورت کا وضو ہی نہیں ہوتا، شیخ آگے میں معذرت چاہتا ہوں، جرات کر رہا ہوں میں پلیز شیخ کی شام میں رہا ہوں، لیکن جو ہے اگر ایسا میک اپ ہے جس سے وہ ناخن پالش لگاتی ہے تو پانی نہیں پہنچتا ناخن میں، تو وضو ہی نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، شیخ ایک دفعہ کیونکہ سارے لوگ آ چکے، پچھلی دفعہ جب آپ اعلان کیے تھے بہت کم لوگ تھے، اب زیادہ لوگ ہیں، دوبارہ ٹائمنگ کا اعلان کر دیجیے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں یہ کہ آنے والے جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:20 سے 5:40 تک انشاءاللہ شیخ کا درس ہوگا، 1 گھنٹہ 20 منٹ، 4:20 سے 5:40 تک۔ جی ہاں، اور سعودی عرب کا ٹائم بھی شیخ انہوں نے لکھ دیا، نصر اللہ صاحب نے شاید لکھا اس میں، اور انڈیا میں 6:50 سے 8:10 تک، 6:50 سے 8:10 تک رہے گا آنے والے جمعہ 17 اور 24 سپتمبر کو۔ اور ابھی شیخ کا درس ختم ہوگا، یہاں مغرب کی اذان ہو جائے گی ہمارے یہاں، اور اذان کے بعد میرا دعوت سینٹر میں درس رہتا ہے، اس لیے ہماری اس گفتگو کو بھی اختتامی کلمات سمجھ کر کے میں شیخ سے پہلے ہی سماعت کر رہا ہوں کہ شیخ آپ کے درس سے پہلے ہی ہوتا ہے، 1-2 منٹ مجھے نکلنا پڑے، تو شیخ کا درس ختم ہوگا کہ ادھر یہاں بھی اذان ہو جائے گی مغرب کی، تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کی ٹائمنگ کی تبدیلی کر دی گئی، 4:20 سے لے کر کے 5:40۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ کے علم سے فائدہ اٹھائے۔ ہم شیخ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت میں دیتے ہیں اور ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگ جمی اور سکون کے ساتھ ہم سب شیخ کا درس سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جواب میں فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ زہد کیا ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے ابن فارس کہتے ہیں زاہدہ الزا والہا والدال، اس میں 3 حرف ہیں، زا اور ہا اور دال، اور لفظ آتا ہے عربی زبان میں ماضی کا جو صیغہ اس میں ہے اس سے آتا ہے زاہدہ۔ کہتے ہیں اصل یدل علی قلت الشیء، یہ اصل ہے جو کسی چیز کی قلت کی طرف دلالت کرتی ہے، یعنی زہد کے معنی قلت کے ہوتے ہیں، کمی کے ہوتے ہیں، کمی کرنا یہ زہد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ امام احمد اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے،
صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2668 اور حدیث حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان میں سے متقیوں کو اور پرہیزگاروں کو خاص طور سے اس بات کی تلقین کی، کہا کہ ایاک والتنعم، خبردار نعمتوں کے عادی ہونے سے بچو، بہت زیادہ نعمتوں میں انسان کا جینا، اس سے بچو۔ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اس لیے کہ اللہ کے بندے یعنی اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نیک بندے دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک انسان جب نعمتوں کا عادی ہوتا ہے تو کبھی نعمتوں کی کمی اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر حرام کی طرف جاتا ہے، نعمت کا عادی ہو اللہ کو بھول جاتا ہے، نعمتوں کا عادی ہو جائے سرکش ہو جاتا ہے، نعمتوں کا عادی ہو جائے آخرت کو بھول کے دنیا میں لگ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایاک والتنعم، خبردار نعمتوں ہی میں جینے سے یعنی بچو، نعمتوں کے عادی ہونے سے بچو۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ نعمتوں کی قلت انسان کی زندگی میں ہو، وہ عادی نہ بنے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑے، سادہ زندگی گزارے، نہیں کرے کہ نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں لالچ ہو، اس کے دل میں رغبت ہو۔ تو قلت یہاں پر مراد ہے۔ اسی طرح سے رغبت کی قلت ہو، یعنی نہ صرف یہ کہ نعمتوں کو اپنے اطراف نہ پھیلائے بلکہ دل میں بھی نعمتوں کی رغبت نہ ہو۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ تعالی وکانوا فیہ من الزاہدین، قرآن کریم میں اللہ تعالی فرمایا کہ وکانوا فیہ من الزاہدین، کہتے ہیں کہ الزہد قلت الرغبت فی الشیء، زہد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت کی قلت، یعنی دل میں کسی چیز کی بہت اٹریکشن اور رغبت اور چاہت اور اس کی طرف دل کا مائل ہونا نہ ہو، بلکہ اس میں کمی ہونے کو کہتے ہیں، رغبت کم ہے۔ تو دنیا کی طرف رغبت نہ ہونا، ازہد فی الدنیا کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان قلب کی سطح پر دنیا کی رغبت کم کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں آخرت کی رغبت رکھے، اسی طرح سے اپنے اطراف نعمتوں کو اکٹھا کرنے میں نہ لگے بلکہ کم سے کم میں جینے کا عادی ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر یا ایک چٹائی پر آپ لیٹے، فقام وقد اثر فی جنبہ، جب آپ بیدار ہوئے اور اس سے اٹھے تو آپ کے پہلو پر اس کے اثرات تھے، چٹائی کے یا بوری کے اثرات تھے بالکل۔ فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، ہم نے کہا اللہ کے رسول کاش کہ ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا بچھونا بنا لیتے جس پر آپ آرام کرتے۔ فقال ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب، آپ نے کہا میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں دنیا میں بس ایسا ہوں جیسے ایک سوار مسافر ہوتا ہے، استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، دنیا میں میری مثال ایسی ہے، میرا حال دنیا میں ایسا ہے، میں اپنے آپ کو دنیا میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے ایک مسافر ہو، سوار ہو، تھوڑی دیر کے لیے ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس نے راحت لی اور اس کے بعد پھر اس پیڑ کو چھوڑ کے اپنے سفر پہ نکل گیا، پھر اسی طرح سے دھوپ میں نکل گیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے راحت لینا لیکن باقی زندگی میں اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا چاہے دھوپ کیوں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں آخرت کا مسافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے، نہ صرف یہ کہ قلبی سطح پر آپ کا یہ احساس تھا بلکہ آپ کی عملی زندگی اسی احساس کی عکاسی کرتی تھی، اسی کا اظہار تھی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 5668 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ زہد کی یہ معنی ہے کہ نعمتوں میں آدمی سیدھا سادہ جیے، کم سے کم آرام، کم سے کم راحت، کم سے کم نعمتوں میں جیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی لذتوں کی، دنیا کی زیب و زینت کی حقارت ہو، اور یہی وہ حقارت ہے جو قلت کا سبب بنتی ہے۔ کسی چیز کی دل میں حقارت ہو تو اس کی طرف دل راغب نہیں ہوتا ہے اور آدمی اس کی کثرت نہیں کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔
ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومعنى الزہد فی الشیء الاعراض عنہ لاستقلالہ واحتقارہ، کسی چیز کی حقارت اور قلت کی وجہ سے اس سے اعراض کرنا، اس کو اوائڈ کرنا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کسی چیز کو کم سمجھ کر، کچھ بھی نہیں ہے اس کی، یعنی کم ہے، یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹی چیز ہے، اور اس کے دل میں حقارت ہو، حقیر ہے یہ کسی اور چیز کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں یہ حقیر ہے، اس کی حقارت اور قلت کی وجہ سے اس سے اعراض کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، اس کو اوائڈ کرنا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، داخلا من بعد العالیہ، آپ یعنی عالیہ میں یعنی وہاں سے بازار سے گزرے، والناس کنفتہ، لوگ آپ کے دائیں بائیں تھے، فمر بجدی اسک میت، آپ ایک بکری آپ کو دکھائی دی جو پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے اس کے کان تھے، فتناولہ فاخذ باذنہ، آپ نے اس مردہ بکری کو کان پکڑ کے اٹھایا، اس طرح سے پڑی ہوئی تھی مردہ بکری، ثم قال ایکم یحب ان هذا له بدرہم، آپ نے کہا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ ایک درہم کے بدلے اسے یہ بکری مل جائے، کون چاہتا ہے کہ ایک درہم کے بدلے اس کو خریدے؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ کچھ دے کے اسے لے، ہم اس کو کریں گے کیا لے کر، اس مردہ بکری کو ہم لے کر کریں کیا؟ قال اتحبون انه لكم، آپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرو گے، تمہیں یہ پسند ہے کہ یوں ہی تم کو یہ مل جائے مفت میں؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك فكيف هو بميت فكيف هو میت، کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو عیب دار ہوتی، کون لیتا ہے اس کو عیب کی وجہ سے کہ چھوٹے چھوٹے کان اس کے ہیں، تو زندہ ہوتی تب بھی عیب دار تھی، اور اس لیے کہ وہ چھوٹے کان والی ہے، اور اب تو مری ہوئی ہے، اب لے کے کریں گے کیا ہم اس کو؟ فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو بکری تمہاری نگاہوں میں جتنی حقیر ہے، اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے، ایک مردار سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا بے قیمت ہے، جتنا تم اس سے نفرت کر رہے ہو، مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، خریدنا تو دور، مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، اتنا اس کو ہیٹ کر رہے ہو تم لوگ، اتنا اس کو ناپسند کر رہے ہو۔ یہ جو پوری دنیا ہے، اس میں باغات ہیں، اس میں محل ہیں، اتنے بڑے بڑے سارے دنیا کی زیب و زینت ہے، سونا چاندی مال دولت، اور یہ سب کچھ دنیا میں اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی زیادہ یہ بے قیمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اللہ سے پھیرتی ہے، جنت اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، تو کہا کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا احتقار دنیا میں ہو، زہد کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی حقارت آخرت کے مقابلے میں انسان کے دل میں ہو۔ امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الزہد والرقائق میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2957۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ جو چیز آخرت میں نفع نہ دے آدمی اسے چھوڑ دے، جو چیز آخرت میں فائدہ نہ دے آدمی اسے چھوڑ دے، غیر ضروری چیزیں جو آخرت کے سفر میں بوجھ بن جاتی ہیں، غیر ضروری چیزیں جو آخرت میں انسان کو کوئی ترقی نہیں دلاتی ہے، آدمی ان کو چھوڑنے کی ہمت اور حوصلہ کرے۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے قول کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو اللہ سے غافل کرتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے، آدمی اس میں بقدر حاجت اپنے آپ کو منہمک کرے۔ زہد یہ ہے کہ جو دنیا اللہ سے غافل کرتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے، اس کی حقارت انسان کے دل میں ہو، اور آدمی کم سے کم میں اس کو، کیونکہ ضرورت ہے اس کی، کھائے گا پیے گا، ضرورتیں ہیں، لباس ہے اس کے لیے، تجارت ہے اس کے لیے، تو گھر اس کو لگتا ہے، سواری اس کو لگتی ہے،
कम से कम में आदमी जीने की कोशिश करे, ये आला दर्जा है, ये आला दर्जा है। उनका इस्तेमाल करना हराम नहीं है, लेकिन आला दर्जा ये है कि बक़द्र हाजत बस। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मसला हल हो गया अल्लाह का महबूब कैसे बने, जो अल्लाह से गाफिल करे उससे हकारत और उससे तकल्लुल। दूसरा है कि लोगों की मोहब्बत कैसे मिलेगी, कहा वज़हद फी मा इंद अन्नास युहिब्बुक अन्नास, कहा कि जो लोगों के पास है माल दौलत ओहदा और न जाने कितनी सारी दुनिया की चीजें जो लोगों की मिल्कियत में है, उससे ज़ुहद इख्तियार कर, उससे परहेज कर, उससे अपने आप को दूर कर, उसमें दिल मत अटका कि उसकी चीज मुझे मिल जाए। झगड़ा कहाँ से आता है, इसका ओहदा दूसरा लेने की कोशिश करे, जैसे मालूम पड़ता मेरा ओहदा ये छीनना चाहता है, दुश्मन बन जाता है, नफरत करता है। इसकी जेब में जो माल है, जब दूसरे की निगाह उस पर हो और इसको मालूम पड़ता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। अच्छा ये मुझसे दुनिया चाहता है। तो जब एक इंसान को मालूम हो जाता है कि मेरे पास जो है दुनिया, ये वो चाहता है, इसकी निगाह उसके दिल में वो चीज है, उसकी तलब वो है कि उसे मिल जाए, मुझसे छीन के उसको मिल जाए, न सिर्फ वो उससे नफरत करता है बल्कि उसका दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर मालूम हो कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास माल है, मेरे पास सब कुछ है, ओहदा है और मेरे पास सारी दुनिया की चीजें हैं, लेकिन ये आदमी, इसको उसकी जरा भी रगबत नहीं है, उसको नहीं चाहिए ये, उसकी इज्जत दिल में बढ़ जाती है, उसकी इज्जत दिल में बढ़ जाती है, बल्कि ये उसका कभी मालिक नहीं बन पाता है, वो उसके मुकाबले में बादशाह होता है। जो आदमी दुनिया में मुस्तगनी हो, वो दुनिया की नेमतों से महरूम रह के भी बादशाह है। लेकिन जिस आदमी के दिल में दुनिया की चाहत हो, खुसूसन उन चीजों की जो लोगों के पास है, वो उन लोगों का गुलाम बन जाता है। अगर इसको आदमी याद रखे तो दुनिया में किल्लत के साथ वो बादशाहत की जिंदगी पा सकता है। वज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बुक अन्नास, जो कुछ लोगों के पास है उससे अपने दिल को दूर कर ले, उसकी तलब छोड़ दे, उससे ज़ुहद इख्तियार कर ले, वो भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वअलम वअलम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने आके कहा वअलम अन्न शरफल मुमिनी क़ियामुहु बिल्लैल व इज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास। इमाम हाकिम और इमाम अल-बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में इसको रिवायत किया है, और इसी तरह से हिल्यतुल औलिया में हाफिज़ अबू नुऐम ने इसको रिवायत किया है। सही अल-जामिअ सगीर हदीस नंबर 73, हदीस हसन है। क्या फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअलम, अच्छी तरह इस बात को जान ले, अन्न शरफल मुमिन क़ियामुहु बिल्लैल, मोमिन का शर्फ रात में तहज्जुद की नमाज में क़ियामुल लैल करना, रात के वक्त में नमाज में अल्लाह के आगे खड़े होना, ये मोमिन का शर्फ है। दुनिया में बड़े खानदान में पैदा होना, बहुत मालदार, ये शर्फ नहीं है। अल्लाह का बंदा होना शर्फ है। बड़ा शर्फ क्या है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुझको पैदा किया है, उस मकसद का एहतिमाम फराइज से बढ़ के नवाफिल में तू करने लगे, अल्लाह की इबादत। वइज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास, और उसकी इज्जत किसमें है, उसकी इज्जत इंसान की किसमें, मोमिन की इज्जत किसमें है, लोगों से मुस्तगनी हो जाए, लोगों का मोहताज ना हो। बाज़ औक़ात इंसान हक यानी माल की या मादी सतह पर मोहताज नहीं होता है, दिल में मोहताज होता है, काश कि मुझे उसके पास जो है मिल जाए, जबकि इसके पास अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन दिल का फ़कीर होता है। बाज़ लोग जो हैं बर्तन के फ़कीर होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का दिल ही जो है वो बर्तन होता है जो फ़क्र फ़ाक़े वाला होता है। तो कहा कि वइज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास, आदमी की इज्जत, मोमिन की इज्जत किसमें है, उसका लोगों से मुस्तगनी हो जाना, उसे लोगों से इस्तिग़ना हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला तज़ालु करीमन अला नास, आदमी लोगों की निगाह में इज्जत वाला होता है, करीम होता है, शर्फ वाला होता है। वला यज़ालु अन्नासु युक्रिमूनक, और ला तज़ालु करीमन अला नास, तो लोगों की निगाह में करीम होगा। वला यज़ालु अन्नासु युक्रिमूनक, और लोग मुसलसल तेरी इज्जत करते रहेंगे, तेरा इकराम करते रहेंगे। मा लम ततअत मा फी ऐदीहिम,
یہاں تک کہ جب تک کہ تو ان کے پاس جو ہے، ان کے ہاتھ میں، ان کی ملکیت میں، ان کی پراپرٹی میں جو کچھ ہے اس کی چاہت نہ کرنے لگے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اسْتَخَفُّوا بِكَ وَكَرِهُوا حَدِيثَكَ وَأَبْغَضُوكَ، جب انہیں احساس ہو جائے کہ تیری نگاہ اس چیز پر ہے، تیری چاہت وہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے تجھے مل جائے، جب تو ایسا کرے گا وہ تجھے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، تیری بات بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور تجھ سے تیرے دشمن ہو جاتے ہیں، تجھے حقیر سمجھتے ہیں، تیری بات بھی ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، اور تجھ سے تیرے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب ان کے پاس کی چیز میں تیرا دل اٹک جائے اور انہیں احساس ہو جائے تو وہ چاہتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 1511۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال اعرابی لأہل البصرہ، ایک دیہاتی نے اہل بصرہ سے کہا من سید اہل هذه القریہ، اس بستی کا سردار کون ہے؟ اہل بصرہ سے ایک دیہاتی نے پوچھا کون ہے یہاں کا سردار؟ قالوا الحسن، لوگوں نے کیا کہا؟ حسن بصری یہاں کے سردار ہے۔ کہا بما سادہم، ان کو کیسے سرداری مل گئی، یعنی کیا بیس پہ سردار بنے وہ؟ کہا کہ قالوا احتاج الناس الى علمه واستغنا هو عن دنیاہم، لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں لیکن وہ لوگوں کی دنیا کے محتاج نہیں ہے۔ یعنی کیسے سرداری ملی، باس کیسے بنے، ہماری زبان میں سمجھتے وہ بادشاہ ہے، وہ باس ہے، وہ تو وہ سرداری ملی کیسے ان کو؟ کہا کہ لوگ ان کے علم میں ان کے محتاج ہیں لیکن وہ لوگوں کی دنیا میں ان کی دنیا کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ مزاج اگر ایک مومن کا، خصوصاً ایک داعی کا ہو تو یہ اس کو سیادت اور قیادت کا حقدار بناتی ہے۔ لوگوں کی دنیا میں طمع کرنے والا کبھی لوگوں کا قائد نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک داعی، اور انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے، رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہم تمہاری دنیا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ مزاج اگر ہو تو ان کی بات بادشاہوں کی بات ہو جاتی ہے، ان کی بات میں وہ دم پیدا ہو جاتا ہے۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی، کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131۔ کہا کہ دنیا کی زیب و زینت میں سے جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، کفار کو، مشرکین کو، دنیا کی زیب و زینت کی مختلف قسم کی انواع کی چیزیں اللہ نے جو انہیں دی ہیں، اے نبی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی نگاہیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھنا تک مت، یعنی رغبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ ان کی طرف مت دیکھنا۔ قسم قسم کی نعمتیں اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں، کیوں دی ہیں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ اس لیے اللہ نے دی ہیں کہ ان کو آزمائیں ان میں ڈال کر، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں کہ نہیں، یا انہی نعمتوں میں کھو کے اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اے نبی آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کون سا رزق؟ وہ جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ آخرت کی نعمتوں کی دو خوبیاں یہاں بیان کی گئی، کیا؟ خیر و ابقا، زیادہ بہتر ہے، یہ گھٹیا ہیں، یہ کمتر ہے، اس کی حقارت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، یہ گھٹیا ہیں، آخرت اس سے بہتر ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، زندگی میں یا موت کے بعد تو یقیناً، تو یہ چھوٹنے والی ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو آخرت کی نعمتیں ان کے لیے بقا ہے، دنیا کے لیے فنا ہے۔ دنیا حقیر ہے اور آخرت زیادہ قیمتی ہے، کریم ہے۔ تو اس کے لیے یہ اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ کا مزاج یہ ہو، یہ مومن کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہی، رسول کی طبعیت میں، آپ کی ماتحتی میں وہ باتیں اہل ایمان کے لیے بھی ہیں، الا یہ کہ وہ آپ کے لیے خاص ہو، تو یہ سب کے لیے ہے، ہر مومن ایسا ہونا چاہیے۔
کہ دنیا میں لوگوں کو ملا ہوا ہے، کفار کو، مشرکین کو، فاسقین کو، فجار کو، مومن ان کو دیکھ کے للچائے نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کر کے بھی مجھ کو اللہ نے ایسا رکھا اور دیکھو اللہ نے ان کو کیا دیا. نہیں، ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے. یہ امید اللہ سے رکھے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو اللہ آخرت میں ہم کو یہ دے گا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دے. زہد کا کیا یہ مطلب ہے کہ آدمی دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھے، تجارت ختم کر دے، حلال کھانے اپنے لیے حرام کر لے، نکاح کو چھوڑ دے، وہ لذت چھوڑ دے، اور سب کچھ چھوڑ کے یعنی کھانے پینے، لباس، گھر بار، تجارت سب چھوڑ دے؟ نہیں، زہد کا یہ مطلب نہیں ہے. دنیا میں رہنا لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں بسانا، دنیا میں خود بسنا لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں بسانا، اس کو زہد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے نبی آپ کہیے ایمان والوں سے، کس نے حرام کر دیا دنیا کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور دنیا کی وہ رزق جو اللہ نے طیب رزق جو عطا کیا ہے، کون حرام کر رہا ہے اس کو؟ یعنی دنیا کے اچھے لباس اور اچھے کھانے اللہ نے حرام نہیں کیے ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہیے کہ یہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے حلال ہیں، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خاص ایمان والوں ہی کو نصیب ہوگا. رزق جو ہے، یہ نعمتیں، اچھے لباس، اچھا کھانا پینا، یہ تو خاص طور سے ایمان والوں کا آخرت میں ملے گا، کفار کو نہیں ملے گا. ان کے لیے تو طوق ہوں گے، ان کے لیے تو آگ ہوگی، ان کے لیے تو زقوم ہوگا. اہل ایمان کے لیے عزت والا لباس اور عزت والا رزق ہوگا. لیکن دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن یہ ایسا حلال ہے کہ تجھ کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر سکتا ہے. اس لیے اس میں ایسا مشغول ہو کہ اللہ اور آخرت سے غافل نہ ہو، بقدر حاجت، بقدر ضرورت. تو یہ بات یہاں پر زہد میں ہم نے دیکھی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت اور لوگوں کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری حدیث اس میں کیا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث اس سے پہلے بھی 40 میں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ چونکہ اس میں شریک نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں، اس لیے مزید اس کی تفصیلی شرح کی گئی، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے. اب حدیث نمبر 7 ہم دیکھیں گے، جس میں ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آئی. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي اخرجه مسلم. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. آپ نے فرمایا اللہ تعالی محبت کرتا ہے اللہ کے اس بندے سے جو تقی ہو، غنی ہو، خفی ہو. 3 صفات بندے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ زہد ہے. لیکن پھر ابن حجر نے ایک اور حدیث اس کے بعد بیان کی، جس سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی کچھ صفات ہیں جو اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے. کہ ایک بندہ اللہ کی محبت کا مستحق بنے، اس کے لیے وہ کن صفات سے متصف ہو. صرف دنیا سے زہد کافی ہے یا اور بھی صفات ہیں جو اللہ کی محبت کا سبب اور ذریعہ ہیں؟ تو کہا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو، غنی ہو اور خفی ہو. کیا ہے یہ؟ اس کو آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں. آئیے، سب سے پہلی چیز جو ان 3 صفات سے بھی پہلے ہے وہ ہے عبودیت. کہا کہ العبد التقی الغنی الخفی، وہ بندہ جو متقی ہو اور مستغنی ہو اور اخفا میں جیتا ہو. تفصیل سے ہم دیکھیں گے آگے، لیکن پہلی صفت کیا ہے؟ بندہ ہو. تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، اگر نفس کا بندہ ہے، جسے ہم نے دیکھی تھی حدیث حلق عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار اور درہم کا بندہ ہے اگر تو، کہ پیسہ
تجھ کو جیسا چاہے جہاں چاہے لے جاتا ہے، پیسے کے لیے تو بکتا ہے، تو اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں کو مان کر ان کو قبول کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے، تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو شیطان کا بندہ ہے۔ تو اگر اپنے دل کے مطابق جو آئے کرتا ہے، جب چاہے نماز پڑھ لی، جب چاہے چھوڑ دی، جب چاہے اللہ کو یاد کر لیا، جب چاہے دنیا میں لگ گیا، تو اپنے حساب سے چلتا ہے، جب چاہے حرام کو اختیار کر لیا، دینداری کو یعنی چھوڑ دیا، اور جب چاہے پھر دینداری کو اپنا لیا، داڑھی بھی رکھ لی اور پھر حرام بھی چھوڑ دیا، پھر کچھ دن کے بعد دل چاہ پھر واپس سے حرام میں چلا گیا، گناہوں میں چلا گیا۔ اپنے دل کے حساب سے اگر تو جیتا ہے، نفس کا غلام ہے، تو اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ پہلی صفت اللہ کی محبت کے لیے کیا ہے؟ عبودیت، بندگی، اللہ کا بندہ ہونا۔ اگر یہ نہیں ہے تو باقی کچھ بھی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ کمال اس میں ہے کہ تو اللہ کا بندہ بنے، تو نفس کا بندہ نہ بنے، تو شیطان کا بندہ نہ بنے، تو مال و دولت کا اور دنیا کی یعنی چیزوں کا بندہ نہ بنے، ان کا غلام نہ بنے، تو سماج کا غلام نہ بنے کہ سماج جو تجھ کو بتائے تو وہی کرے، غلط رسم و رواج، محرمات اور اس طرح کی چیزیں، تو میجورٹی کا بندہ نہ بنے کہ جہاں کثرت جاتی میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، میجورٹی کے پیچھے چلتا ہوں، تو مفاد کا غلام نہ بنے کہ جس میں فائدہ ہے اس کی وجہ سے قاعدہ تو توڑنے والا بنے، بلکہ تو اللہ کا بندہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر شراب کو حرام کر دے، من پسند شراب پھینک دے، تھوک دے، اس کو توڑ دے، اس کی بوتل کو، سرائی کو پھینک دے اس کی۔ اگر پردہ آ جائے تو پھر چاہے کتنا ہی جی گھٹن کیوں نہ ہو، کتنی گرمی کیوں نہ ہو، پھر بھی پردے سے، دھوپ کے دنوں میں بھی پردہ اپنا ہے۔ اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ، اللہ کا حکم آ جائے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ربا میں سے جو بچا ہوا ہے سب چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑنے والا بنے، اللہ کے لیے حکم پورا کرنے والا، اللہ کی محرمات کو اللہ کی خاطر چھوڑنے والا بنے۔ عبودیت ہونا چاہیے۔ اکثر ہمارے یعنی اعمال میں بھی، دینی اعمال میں بھی منفعت کا پہلو غالب ہو جاتا ہے۔ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ ارے نماز یوگا کا بدل ہے، نعوذ باللہ، ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ روزے کے اندر سال بھر میں ہم ڈائٹنگ نہیں کر پاتے، کم سے کم فریضے کی وجہ سے تو ڈائٹنگ ہو جاتی ہے۔ حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، ماشاءاللہ جائیں گے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں، سونا بہت اچھا ملتا ہے وہاں پہ، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ، ایسی ایسی چیزیں ملتی جو یہاں نہیں ملتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ، اس کے لیے جا رہا ہے تو۔ فلاں کو زکوٰۃ تو دے رہا ہے، کیوں؟ اس کو زکوٰۃ دوں گا کبھی کام آئے گا اپنے کو۔ بعض اوقات ہم اللہ کے احکام کو بھی اپنی منفعت کی وجہ سے کرتے ہیں، دنیاوی منفعت کی وجہ سے، عبودیت کا پہلو اس سے زائل ہو جاتا ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہا؟ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کے آگے جھکتا ہوں، بس اللہ کا بندہ ہوں میں بندگی کا ثبوت دے رہا ہوں، بندگی کی کیفیات کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کی بندگی اپنانے کے لیے کر رہا ہوں، علم کیوں حاصل کر رہا، دعوت کیوں دے رہا ہے، نماز کیوں پڑھ رہا، روزہ کیوں رکھ رہا، حج کیوں کر رہا، زکوٰۃ کیوں دے رہا، فلاں عمل کیوں کر رہا ہے۔ سب چیز میں پہلی چیز عبودیت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بس اس کے لیے کر رہا ہوں، میں سمجھ میں آئے تو بھی کرتا، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرتا، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں۔ اتنا بھی اگر بندہ کرے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا اس لیے کر رہا ہوں، میں تو غلام ہوں، میری کیا مجال کہ میں اللہ سے پوچھوں کیوں، اللہ تو نے کیوں حکم دیا ایسا؟ نہیں، اللہ نے حکم دے دیا، میرا کام اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، چاہے تکلیف ہو، چاہے مشقت اس میں اٹھانی پڑے۔ یہ جو پہلو ہے زندگی کا، یہ پہلو اگر زندگی میں آ جائے کہ اپنی ذاتی حفظ نفس کی بجائے اللہ کے امر کی عظمت کے تحت عمل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنے لگے، ہم اپنے مفادات اس میں دیکھنے لگتے ہیں، اس میں میرا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آخرت کے اعتبار سے بعض اوقات دنیا کا بھی فائدہ اس میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں فائدے بتائے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے، اپنی جگہ ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن آدمی اللہ کی خاطر کرنے والا بنے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی منفعت اللہ کی رضا اور اخلاص پر غالب آنے لگے، کہ وہ اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کی بجائے، اللہ کے دین کے غلبے کی بجائے مال غنیمت کے لیے لڑنے والا بنے۔ مال غنیمت ملنا ہے، شرعی حکم ہے، دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے لڑ رہا ہے، ابھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے،
کہ دنیا کے لیے، تجارت کے لیے، عورت کے لیے جا رہا ہے، وہ رسول کی صحبت اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا، اللہ کی عبادت کی. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان 3 صفات کو تو ذکر کیا ہے. پہلے تو یہ اس میں پہلے یہ کہ بندہ ہو اللہ کا، اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کا بندہ بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے، گھمنڈ نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے کبھی اللہ کی بندگی سے گھمنڈ کریں گے، اللہ کی عبودیت سے گھمنڈ کریں گے. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم الیہ جميعا. یہاں یاد رکھنے کی چیز ہے، 2 باتیں یہاں پر ہیں. اللہ نے کہا اور جو شخص اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے استنکاف کرے، گھمنڈ کرے جس میں انکار کا پہلو، حقارت کا پہلو نہیں چاہیے مجھ کو، کہ تحقیر کے ساتھ اور جو ہے انکار کے ساتھ گھمنڈ اختیار کرے اور تکبر اپنائے. ویستکبر، اور گھمنڈ کرے، اپنے کو اس سے اونچا سمجھے، اللہ کی بات سے ہم اونچے لوگ ہیں. فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے سارے لوگوں کو حشر میں اپنے پاس جمع کرے گا. کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، وہ ان کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 172. تو یہاں پر جو ہے یعنی علماء نے کہا، امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ 2 لفظ آئے ہیں، استنکاف اور تکبر، استکبار. یہ دونوں میں کیا معنی ہے؟ حالانکہ دونوں میں مشترک چیز جو ہے تکبر ہے. علماء نے کہا، امام البغوی اور بھی اقوال علماء کے ہیں، امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل الاستنکاف هو التکبر مع الانفہ والاستکبار هو العلو والتکبر من غیر انفہ. یعنی انسان جو ہے یعنی گھمنڈ کے ساتھ اور انکار کے ساتھ گویا کہ وہ جھڑک رہا نہیں چاہیے. میں اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بندہ بن. تو اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور اس میں اباء ہو، اس میں انکار ہو، انکار کا پہلو کے ساتھ جو تکبر ہوتا ہے اس کو استنکاف کہتے ہیں. اور تکبر میں تو گھمنڈ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، جو اللہ کی عبادت سے استنکاف کریں، نہیں کرتا میں، کیوں کروں میں؟ کیوں؟ کیونکہ میں بڑا. اگر ایسا اس کے اندر چیز ہے، یہ بات اس کے اندر ہے، تو استنکاف کر رہا ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر کے بھی گھمنڈ کرتا، بعض اوقات عبادت کر کے بھی آدمی گھمنڈ کرتا ہے، تو یہ تکبر ہے. اللہ کے مقابلے میں بڑائی اپنانا، جیسے فرعون کرتا تھا کہ میں بڑا ہوں، تو یہ بڑائی اگر اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کرے اور اللہ کی عبادت کو حقیر سمجھے، انکار کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ حشر میں ایسے سارے لوگوں کو جمع کرے گا. کتنے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے کہیں، کوئی آدمی جا کے چلو بھائی نماز کے لیے چلو آپ چلو، تو اللہ کی عبادت سے انکار اس طرح سے کر دینا، یہ کوئی بہت خطرناک چیز ہے. آدمی اگر انکار کر دے اللہ کی عبادت سے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. بعض اوقات آدمی کہتا بھائی نماز ہے اللہ کا فریضہ، چلو نماز کے لیے، کہ آپ پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنا ہے مجھ کو. انکار کر دیا، کیوں؟ گھمنڈ کی وجہ سے. تو اللہ کی عبادت سے کبھی گھمنڈ نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے. گھمنڈ والا جنت میں بسنے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں بسائے جانے لائق نہیں ہے. تو یہاں پر یعنی ایک انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھے عبادت سے، تو پہلی صفت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرائے. عبودیت میں پستی کا پہلو ہے کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، اپنے کو کبھی اونچا نہیں سمجھے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے پستی ہی اپنا ہے، میں چھوٹا ہوں، میں حقیر ہوں، میں کیا، میری کیا حیثیت ہے. یہ بات اس کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ تقوی کے باوجود بعض اوقات انسان پرہیزگار کرتا، میں حرام سے بچتا ہوں، میں اللہ گناہ نہیں کرتا ہوں میں، اور اس سے گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. بہت سے زاہدوں میں گھمنڈ ہوتا ہے. یہ سارے دنیا کے لوگ گھٹیا لوگ ہیں، ہم بہت اونچے لوگ، اللہ والے لوگ ہیں. ہم حرام سے بچتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں، ہم فلاں چیز کرتے ہیں. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ ہائی لیول کے لوگ ہیں بہت. ہم لوگ دیندار خاندان ہے، ہمارا دیندار خاندان ہے،
اس پر شکر کی بجائے گھمنڈ اگر آدمی کرنے لگے، عبودیت کا پہلو اس میں نہ ہو، اللہ کے نزدیک ایسا آدمی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی نیکی کر کے اللہ کا مبغوض بنتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ وہ جو عورت تھی جس سے زنا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پاک کیجئے، پاک کیجئے، پاک کیجئے۔ بچہ دودھ پینے کے بعد کھانا شروع کرنے تک کے بار بار آتی رہی، پاک کیجئے۔ پھر جب اس کو سزا دی گئی، اس عورت کو غامدیہ، اس کو سزا دی گئی، جب سنسار کیا گیا زنا کی سزا میں، رجم کیا گیا، اس وقت میں خون کے چھینٹے کو چھوڑ کے ایک صحابی کے کپڑوں پر لگی، اور اس کو سخت بات کر دی، بری عورت، زانیہ کہیں گی، جو بھی اللہ عالم کیا کہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، اللہ کی قسم اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گھروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اور اس سے بڑی توبہ وہ کیا کر سکتی کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، خود آئی نہ چل کے، یہ نہیں کہ پولیس پکڑ کے اس کو لائی، اتنا اللہ کا ڈر اس کو تھا۔ ہو گیا گناہ سے، لیکن گناہ کے بعد ایمان نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ آخرت میں پاک ہونے کے لیے دنیا میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو بعض اوقات ایک بندہ، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ندامت اور اللہ کے قرب کی اس کی حرص اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی چاہت اس کو اتنا اعلیٰ مقام دلا دیتی ہے کہ اس کی توبہ اگر لوگوں پر تقسیم کر دی جائے ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ کو تواضع پسند ہے، گھمنڈ نہیں۔ عبودیت تواضع ہے، بندگی، تو بندہ بن، تو رب بننے کی کوشش مت کر، تو اونچا بننے کی کوشش مت کر، کیونکہ اونچائی اللہ کے لیے ہے، تیرے لیے پستی ہے، تو چھوٹا ہے، حقیر ہے، تو اونچائی کی طلب مت کر، خصوصاً اللہ کے مقابلے میں۔ تو پہلی صفت اللہ کی محبت پانے کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ بندے میں بندگی ہو۔ ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جسے امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن حبان کے ہیں، اور اس حدیث کو یعنی زوائد ابو یعلا میں بھی ہے، زوائد ابی یعلا میں بھی حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلس جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے، فقال له جبریل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل ساعة، کہا اللہ کے رسول یہ جو فرشتہ ہے نا، جب سے اس کو پیدا کیا گیا قیامت تک، ما نزل منذ خلق قبل الساعة، یعنی قیامت تک یہ فرشتہ کبھی نہیں آئے گا، یہ اب بھی آیا ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کبھی یہ دنیا میں نہیں آیا، اور اب آیا تو قیامت تک نہیں آئے گا۔ ایک چیز کے لیے، ایک کام کے لیے، ایک بات کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا، بس یہ فرشتہ ہے۔ فلما نزل قال یا محمد ارسلنی الیک ربک، اس فرشتے نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ، جبریل کے علاوہ فرشتہ آ رہا ہے ایک بات لے کر، میسج۔ یہ بھی ایک حدیث میں بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات دوسرے فرشتے کو بھی اللہ بھیجتا ہے کسی پیغام کے ساتھ۔ کہا کہ اے محمد ارسلنی الیک ربک، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ امالکن جعلک لہم ام عبدا رسولا، اس اختیار کے ساتھ کہ آپ کو اختیار کرنا ہے، آپ کو کیا بننا ہے، آپ دو میں سے ایک کو چنیں۔ املکن جعلک لہم ام عبدا رسولا، اللہ تعالی آپ کو لوگوں کے اوپر بادشاہ بنائے، یا پھر اللہ تعالی آپ کو ایک بندہ اور رسول بنائے۔ ایک روایت میں جو المقصد العلا فی زوائد ابی یعلا میں، المقصد العلی فی زوائد ابی یعلا الموصلی، اس میں یہ روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں ملکن نبیا اجعلک ام عبدا رسولا، اے نبی میں آپ کو، اللہ کا پیغام ہے، بادشاہ نبی بناؤں یا بندہ رسول بناؤں، یعنی آپ کو بادشاہ بننا ہے نبوت کے ساتھ، یا آپ کو بندہ بننا ہے رسول بننے کے ساتھ۔ آپ کو اختیار دیا۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم فائدہ جو ہم دیکھیں گے، تو آپ کو بادشاہ بننا ہے کہ بندہ بننا ہے؟ رسول تو آپ ہیں ہی ہیں، اس کے بعد آپ کو دو میں سے اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بادشاہت چاہیے یا آپ کو
یعنی بندگی اختیار کرنا ہے۔ فقال لہ جبریل، جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تواضع لربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے، تواضع کو اپنائیے، تواضع والی چیز کا انتخاب کیجیے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا بل عبد رسول، آپ نے کہا بادشاہ نہیں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول بننا ہے۔ رسالت تو آپ کو ملی ہے، لیکن مجھ کو کیا بننا ہے؟ رسالت کے ساتھ بندگی والی زندگی چاہیے، رسالت کے ساتھ بادشاہت نہیں چاہیے مجھ کو۔ اس حدیث کو امام ابن احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 1002 پر اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے صحیح ترغیب و ترہیب میں 3280 پر روایت موجود ہے اور صحیح ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کا اختیار تھا، لیکن پھر بھی آپ نے بندگی کو قبول کیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں خلافت کا قیام مقصود ہے مسلمانوں کا، اس کے لیے لڑو، اس کے لیے سب کچھ کرو، بھاگ دوڑ کرو، یہی مقصد ہے ہمارا۔ کسی طرح سے بادشاہت مل جائے تو سب مل جائے گا، کسی طرح سے بادشاہت مل جائے، حکومت مل جائے، سب مل جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آپشن ہے، آفر ہے، دو میں سے کیا چاہیے؟ بادشاہت کے ساتھ نبوت اور رسالت چاہیے یا بندگی کے ساتھ چاہیے؟ آپ نے کس کو اختیار کیا؟ بلکہ میں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بننا پسند کرتا ہوں۔ آپ نے بندگی کو اپنایا۔ تو یہ بھی حدیث بہت اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندگی کو اپنانا، بندگی اختیار کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور دیکھیے جبریل نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ تواضع لربک، تواضع لربک، اللہ کے رسول اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ معلوم ہوا کہ بندگی تواضع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بندگی تواضع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ بندے کا بندہ بننا، چھوٹا بننا، اللہ کے آگے پستی اختیار کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین میں پستی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ گھمنڈ کے ساتھ نہیں، اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ میں کیا ہوں بھائی، میں کیا ہوں؟ میں بہت بڑا ہوں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آدمی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، یہی اس کی پستی کا سبب ہے۔ تو پہلی صفت جو اہم ہے اس میں وہ کیا ہے؟ بندگی۔ نمبر 2 التقی، دوسری صفت کیا ہے؟ تقی، تقوی والا۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں فرماتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، بلا شبہ وہ، بلا بلکہ، من اوفا بعہدہ، یقیناً جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، جو بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو، قسم کو، جو بھی عہد اس نے کیا ہے اس کو پورا کرے، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا عہد اس کو پورا کرے، اس میں عموم بھی ہے، لیکن ابتداءً کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ اللہ سے جو بندگی کا عہد ہے، الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں؟ لا شبہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ جو بندگی کا، عبودیت کا عہد بندے نے کیا ہے، یا جو اسلام میں آتے وقت شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اس عہد کو پورا کرے، توحید پر قائم رہے، توحید پر جیے، توحید پر مرے، اور واتقا، اور زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرے، ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، گناہوں سے بچے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچے۔ تو جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں اور تقوی شعار زندگی گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ متقین ہی سے تو محبت کرتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں
वतक़वल्लाहि हिय फ़िअलु अवामिरिही तमअन फ़ी सवाबिही। तक़वा किसको कहते हैं? अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, लेकिन कैसे पूरा करना? तमअन फ़ी सवाबिही, अल्लाह के सवाब की तमा में, दुनियावी फायदों के लिए नहीं, इज्जत शोहरत दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि तक़वा अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, अल्लाह के सवाब को पाने के लिए। व तर्कु मा नहा अन्हु खौफन मिन इक़ाबिही, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है उनको छोड़ना अल्लाह की सज़ा के डर से। अल्लाह के इनाम की चाहत में अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, अल्लाह की सज़ा के डर से अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को छोड़ना, इसका नाम तक़वा है। कहते हैं बसुम्मियत तक़वा लिअन्नहा तक़ी मिन अज़ाबिल्लाह। कहते हैं इसको तक़वा इसलिए कहते हैं, तक़वा के माना है बचाओ, तक़वा के माना है बचाओ। कहते हैं कि इसको तक़वा इसलिए कहते हैं, इसलिए कि तक़वा अल्लाह के अज़ाब से बचाता है। और मअख़ूज़तुम मिनल विक़ाया, अरबी ज़ुबान में विक़ाया के लफ्ज़ से तक़वा आया है। और कहते हैं कि विक़ाया क्या है? वहिय मा यक़ी मिनल मकरूह। कहते तक़वा ये है कि मकरूह से बचाने वाली चीज़। मकरूह यानी नापसंदीदा। जैसे ढाल जंग में इंसान को दुश्मन के हमलों से बचाती है, तो इंसान बचाव अपनाता है, बचाव इख्तियार करता है। तो तक़वा बचाव है, किससे? अल्लाह की नाराज़गी से और अल्लाह की सज़ा से। तो ऐसी तमाम नापसंदीदा चीज़ों से बचने का नाम क्या है? तक़वा है। तो तस्हीलुल इल्माम जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 221 पर में शेख सालिह फौज़ान ने बात कही है। तो पहली सिफत मालूम हुई, अल्लाह का महबूब बनना है, तक़वा अपनाओ, हर बुराई से बचो, अल्लाह मोहब्बत करेगा। नंबर 2, अल-गनी, इंसान का गनी होना। गनी अरबी ज़ुबान में दोनों एतबार से आता है, जेब का गनी, दिल का गनी। जेब में खूब है, ये भी गनी है, माल उसके पास बहुत है, मालदार को भी गनी कहा जाता है। लेकिन असल गिना जो शरीयत में जो मतलूब और महमूद है, वो मालदार होना नहीं है। अगरचे मालदार होना भी एक अच्छी चीज़ है कि एक इंसान उसके ज़रिए से बहुत सारी नेकियां पाता है, लेकिन हकीकी मालदारी क्या है? जो दिल की सतह पर हो, जो दिल की सतह पर हो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसल गिना लैसल गिना लैसल गिना अन कसरतिल अरद वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। मालदारी या गिना चीज़ों की ज्यादती का नाम नहीं है। कई गाड़ियां हैं, जेवरात हैं, कई फ्लैट उसके हैं और कई दुनिया की नाज नेमत उसके पास है। मालदारी और गिना ये नहीं कि इंसान के पास बहुत सारे माल और मता, बहुत सारी चीजें हों। मालदारी ये है, गिना ये है कि आदमी का दिल गनी हो। वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, आदमी का दिल गनी हो, तो ये असल मालदारी है। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताब रिकाक हदीस नंबर 6446 और सही मुस्लिम किताब ज़का 1051 पर इसको रिवायत किया है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि वाकई गिना ये है कि आदमी का दिल गनी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मालदार ना हो, मालदार हो तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल गिना फिल क़ल्ब वल फ़क़्रु फिल क़ल्ब। गिना जो है, मालदारी दिल में होती है, फ़क्र भी दिल में होता है। यानी आदमी दिल की सतह पर मालदार होता है हकीकी, और दिल की सतह पर फकीर होता है। फिर बहुत करोड़पति भी दिल की सतह पे फकीर हो सकता है, और ज्यादा चाहिए, बहुत कम है मेरे पास। कमी का एहसास फकीरी है और किफायत का एहसास मालदारी है। इंसान के दिल में अगर ये एहसास हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, वो करोड़पति होके, मिलियनेर बिलियनेर होकर भी वो फकीर है, क्योंकि किल्लत का एहसास दिल में है। लेकिन एक आदमी उसके दिल में एहसास है अल्लाह का दिया सब कुछ है भाई, थोड़ा है लेकिन काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये मालदार है। क्यों? दिल की सतह पर उसको किल्लत का एहसास नहीं है, किफायत का एहसास है, बहुत है अपने पास, अल्लाह का दिया होगा। तो असल मालदारी और फक्र दिल की सतह पर होता है। आप फरमाते हैं, मा कान अल गिना फी क़ल्बिही ला यदुर्रुहु मा लक़िया मिन अद-दुनिया। अगर दिल में इंसान की गिना हो, इस्तिगना हो, दिल के अंदर अगर आदमी मालदार हो, तो दुनिया में से जो भी
مسائل، مصیبتیں اور مال و دولت کی ہلاکت اور قلت اس کو پیش آئیں، کچھ نقصان نہیں ہوتا اس کا۔ اگر دل کا غنی آدمی ہو تو دنیا کی مصیبتیں اس کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے۔ ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما اكثر له في الدنيا، لیکن اگر آدمی دل ہی میں فقیر ہو تو دنیا میں کتنا ہی زیادہ اس کو دے دیا جائے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کو وہ غنی نہیں ہو پاتا۔ اگر دل ہی میں فقر ہو تو دنیا میں چیزوں کی کثرت، دنیا کا مل جانا، خوب مل جانا بھی اس کو مالدار نہیں بناتا۔ وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحَّهَا، اور آدمی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے، انسان کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ نقصان مال کے کم یا زیادہ ہونے میں نہیں ہے۔ اگر مال کم ہے اور صبر ہے تو فائدہ ہے، اگر مال زیادہ ہے اور سخاوت ہے تو فائدہ ہے، لیکن اگر مال کم ہو یا زیادہ ہو لیکن لالچی ہے تو بھی نقصان ہے۔ پھر مال زیادہ ہو کے بھی لالچی ہے تو نقصان ہے، حرام کمائے گا اور دینے کی جگہ پر نہیں دے گا۔ تو معلوم ہے کہ آدمی کا نقصان کس میں ہے؟ نقصان اس میں کہ آدمی کیا ہو، لالچی ہو، ایسی لالچ جو سخاوت میں مانے بن جائے، اس کو شح کہتے ہیں۔ ایسی لالچ جو سخاوت میں رکاوٹ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ شح۔ ایسا لالچی کہ آدمی دوسرے کو بھی خرچ کرتا ہوا دیکھے تو دکھ ہو کہ کتنا خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی تکلیف ہو۔ تو یہ حدیث امام النسائی اور ابن حبان نے روایت کی ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7816 اور حدیث صحیح ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور دیکھیے استغنا جو ہے صرف یعنی مالی اعتبار سے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں لوگوں کے سماج میں آدمی جی رہا، کوئی مجھ کو پوچھتا ہی نہیں، لوگوں کی عزت اس کو چاہیے، لوگوں کا سلام اس کو چاہیے، لوگ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، لوگ اس کو مال دیں، کھانا پینا کپڑا پیسہ یہ وہ دیں، اس کو عہدے کی چاہت ہوتی ہے۔ فقیری کئی قسم کی ہے، فقیر کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی مال کا فقیر ہوتا ہے، کوئی عزت کا فقیر ہوتا ہے، کوئی عہدے کا فقیر ہوتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا فقیر ہوتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اغنى الناس رجل عالم افتقر الى علمه فنفع من افتقر اليه وان استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده۔ بہت پیارا قول ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کا، سارے دعات کے لیے اور خاص طور سے اہل علم کے لیے یہ قول ان کا جو ہے بہت ہی عمدہ ہے، جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ان اغنى الناس، سارے لوگوں میں سب سے مالدار سب سے غنی کون ہے؟ کہتے ہیں رجل عالم، وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا، ایک عالم شخص، افتقر الى علمه فنفع من افتقر الیہ، لوگ جب اس کے علم کے محتاج ہوں تو جو بھی محتاج لوگ ہیں ان کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنِ عِلْمِهِ، لیکن لوگ جب اس کے اس علم سے مستغنی ہو جائیں، ہم کو نہیں چاہیے تمہارا علم، جب لوگ اس سے استغنا کا اظہار کریں، نفع نفسه بالعلم، وہ شکایت نہیں کرتا مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں دیتا ہے، نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے وہ، جب لوگ اس کو چھوڑ دیں، اس کی قدر نہ کریں، اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو کیا کرتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے اپنے علم سے، کس کو؟ اپنے آپ کو۔ کوئی نہیں پوچھتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، نفع نفسه بالعلم، اپنے علم سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی تفکر و تدبر کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اپنی حکمت کو یعنی بڑھاتا ہے، اپنے فہم کو بڑھاتا ہے اور اس علم کے مطابق عمل کر کے اپنے اجر کو بڑھاتا ہے۔ الذي وضع اللہ عز وجل عنده، جسے اللہ نے اس کے پاس رکھا ہے۔ جامع بیان العلم روایت نمبر 1036، اور اس کی سند کے بارے میں محقق کہتے ہیں کہ اسنادہ لا باس به، اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، قابل قبول ہے۔ تو پہلی صفت ہوئی العبد، دوسری صفت ہوئی التقی، تقوی والا، تیسری ہوئی الغنی، اور چوتھی کیا ہے؟ الخفی۔ خفی چھپا ہوا کا کیا مطلب؟ جا کے چھپ جائے آدمی؟ نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ علامہ مناوی کہتے ہیں الخفی الخامل الذکر المعتزل عن الناس
الذی یخفی علیہ مکانہ لیتفرغ للتعبد۔ فیض القدیر میں کہتے ہیں کہ خفی کا مطلب کیا ہے؟ خفیہ آدمی، چھپا ہوا آدمی۔ چھپا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ پردے کے پیچھے چھپا ہوا، لوگوں سے ایک دم چھپا ہوا نہیں، کہتے ہیں الخامل الذکر، کہ ایسا انسان جو اپنا تذکرہ لوگوں میں نہ چاہے، اور المعتزل عن الناس، جو لوگوں سے دوری رہتا ہے، الذی یخفی علیہم مکانہ، جو اپنا لیول لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے، کیا علم ہے اس کے پاس، کتنا بڑا آدمی ہے، کیا ہائی لیول کا آدمی ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے مقام کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ لیتفرغ للتعبد، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہے، کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اپنے لیول کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے علم کو، اپنے مقام کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو چھپا کے رکھتا ہے، لوگوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ ہاں نفع پہنچاتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، ڈسپلے نہیں کرتا ہے لوگوں میں بہت زبردست ہوں، مجھے مانو، نہیں۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، ایک عزلت اور ایک اخفا۔ لوگوں سے دور رہنے کا پہلو بھی اس میں ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مقام کو چھپائے، اخلاص کا پہلو اس میں ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجا، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تین چیزیں آپ نے کہا کہ اپنی زبان کو روک کے رکھ، اپنی زبان کا مالک بن۔ املک علیک لسانک بہت اچھی تعبیر ہے، اپنی زبان کا مالک بن، یہ نہیں کہ جو چاہے تیری زبان بولتی رہے اور بعد میں تو پچھتا ہے، سوچ کے بول کے مت سوچ۔ املک علیک، زبان کو قابو میں رکھ، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور تیری وسعت تیرے گھر تک ہی ہونا چاہیے، یعنی گھر میں ہی رہ، بے وجہ یہاں وہاں گھومنا بھٹکنا، گھر میں رہ۔ وابکی علی خطیئتک، اور جو بھی خطائیں تجھ سے ماضی میں ہوئی ہیں ان پہ روتا رہے، اللہ سے توبہ استغفار کر، ان پہ نادم ہو، رو، گڑ گڑا اللہ کے سامنے معافی کے لیے۔ تو ایک، زبان قابو میں رکھ، زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا مت رکھ، اور تین، اپنی خطاؤں پر اللہ سے توبہ و استغفار اور ندامت، رونا دھونا کرتا رہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی سنن ترمذی 2406 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ہم کیا کہیں، باہر نہیں جائیں، لوگوں کو دین کی بات نہیں سکھائیں، اور لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، سماج میں ہم نہیں رہیں، کیا مطلب اس کا؟ علماء نے کہا کہ یہ خاص ہے فتنوں کے دور سے، جب فتنے عام ہو جائے، کیونکہ حدیثیں دوسری بتاتی ہیں کہ یہ اسی دور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر افضل یہ ہے کہ آدمی لوگوں میں اٹھے بیٹھے جب وہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہو، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنے اخلاق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کر لیتا ہے، وہ افضل ہے ثواب میں، اجر میں، اس مومن سے جو لوگوں سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے اور ان کی تکلیف پر صبر بھی نہیں کر پاتا ہے۔ جو مومن لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں سے ملیں گے جلیں گے، تکلیف پہنچے گی لوگوں کی زبان سے اور کسی اور وجہ سے، تو جو مومن لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے یہ افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افضلیت اس میں ہے کہ لوگوں سے مخالطہ ہو، اسی لیے انبیاء تنہائی میں نہیں رہتے، انبیاء لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ان کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو خاص طور سے ایسے لوگ جن کی ضرورت ہے لوگوں کو، انہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو وقت دیں، لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، انہیں دین سکھائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کے عقائد کی، اخلاق کی، ان کے عبادات کی اصلاح کریں۔ اسی طرح سے ایک مالدار آدمی بھی ہے، تو علماء نے کہا کہ وہ چھپ چھپا کے نہ رہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ مالدار ہے، اس کی نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے، تاکہ ضرورت مند ان کی طرف آئیں، ان سے استفادہ کریں، ان کے مال سے۔
تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں، امام ترمذی ابن ماجہ نے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6651 حدیث صحیح ہے۔ تو معلوم ہے کہ اصل یہ ہے کہ لوگوں میں رہیں اور انہیں فائدہ پہنچائیں، لیکن اگر فتنے کا دور ہے یا لوگوں کی صحبت سے اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، اس کی عبادات پہ اثر پڑ رہا ہے، اس کے دین پہ اثر پڑ رہا ہے، اتنی گپ شپ لوگوں کے ساتھ اس کی ہو رہی ہے کہ نہ دین کا سیکھنے کا وقت مل رہا ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے وقت دے پا رہا ہے، نہ اپنی عبادت اور نوافل کے لیے تفرغ اس کو ہو رہا ہے، تو ایسی ملاقاتوں سے تنہائی بہتر ہے جو اس کی دینداری پر برا اثر ڈالے، اور خاص طور سے ایسے دور میں جب فتنے عام ہو جائے، چاہے وہ فتنے دینی اعتبار سے ہوں یا وہ فتنے سیاسی اعتبار سے ہوں۔ دینی اعتبار سے مطلب فحاشی عام ہو جائے، گناہ راستوں پر اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر لوگوں میں گناہ عام ہو جائے، غیبتیں، چغلیاں اور دھوکے بازیاں، مذاق، لوگوں کی عزتیں خراب کرنا اور آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ ماحول جب بن جائے، یا پھر سیاسی جتھے بندی ہونے لگے کہ یہ گروہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کے ساتھ پٹائی کر رہا ہے، اس کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، پولیٹیکل جو ہے یعنی سول وار جیسے جس کو ہم کہتے ہیں، آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ نہ جائے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو پھر آپس میں جب دنیا کے لیے لوگ لڑنے لگے، سیاسی جنگیں آپس میں ہونے لگے، تو پھر یہ کسی کے ساتھ نہ جائے، یہ تنہائی میں الگ ہو جائے، اور یہی معنی راجح ہے، اور یہی معنی اس حدیث کے سیاق میں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ اس تعلق سے عامر ابن سعد کہتے ہیں کانا سعد بن ابی وقاص فی ابلیہ، سعد بن ابی وقاص ایک روایت میں خارج من المدینہ، زیادہ ہے یہ کہ مدینے سے باہر چلے گئے اور وہیں بس گئے، مدینے سے باہر جا کر سعد بن ابی وقاص بس گئے، اور اونٹوں میں چرانا، اونٹوں کو یہ کرنا، کھیتی باڑی جو بھی کام تھا اس طرح کا، اسی میں مشغول ہو گئے۔ فجاءہ ابنہ عمر، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے، ان کا نام عمر تھا، وہ ان کے پاس آئے، ان کا بیٹا عمر ان کے پاس آیا۔ فلما رآہ سعد قال اعوذ باللہ من شر هذا الراکب، جب سعد بن ابی وقاص نے اپنے اس بیٹے کو آتے دیکھا، عمر کو، تفصیل اس کی نہیں جائیں گے ہم، لیکن اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا اعوذ باللہ من شر هذا الراکب، یہ جو سوار آ رہا ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی شر سے میں اللہ کی کچھ تو شر لے کر آیا ہے یہ۔ فنزل فقال له، بیٹا سواری سے اترا اور کہا باپ سے، صحابی سے کہہ رہا انزلت فی ابلک وغنمک، والد صاحب آپ یہیں آ کے رہ گئے، اپنے اونٹوں میں، اپنی بکریوں میں، اپنے ریوڑوں میں آپ آ کے بس گئے یہاں پر، وترکت الناس یتنازعون الملک بینہم، اور مدینہ میں لوگ حکومت کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہیں ان کو چھوڑ دیا آپ نے اور یہاں کے بس گئے آپ۔ باپ کو تلقین کر رہا ہے بیٹا صحابی کو، کیا آپ مطلب اونٹوں میں لگ گئے آپ، یہاں پہ اپنی کھیتی باڑی میں لگ گئے آپ، مال میں لگ گئے آپ، اور وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں حکومت کے لیے، ان کو چھوڑ دیا آپ نے، آپ بھی کچھ کیجئے اس کے اندر، ادھر نہیں تو ادھر کسی کے ساتھ ہو جائیے۔ فضرب سعد فی صدرہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کے سینے پر مارا، گھونسا مارا ہے، ہاتھ مارا، فقال اسکت، چپ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، چپ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو، غنی ہو، خفی ہو۔ تو یہاں جو خفی کا جو پہلو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ایک انسان ان لوگوں سے دور ہو جائے جو آپس میں گروہ بندی بنا کر جتھے جتھے ہو کر آپس میں لڑنے میں لگ جائے، سیاسی جنگ چھڑ جائے، یہ گروہ وہ گروہ دونوں سیاست پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے لگے، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ یہ سب سے الگ تھلگ کٹ کٹا کے اپنی عبادت میں لگ جائے، بھلے وہ اپنی بکریوں کو لے کے پہاڑ پہ چلا جائے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے، یا اپنے اونٹوں میں لگ جائے، شہر کے باہر نکل جائے، سب آبادی سے باہر نکل کے رہنے لگے۔ ایسے وقت کے لیے یہ اخفا، یہ یعنی خفا جس کو ہم کہیں گے، سب سے جا کے الگ چھپے رہنا، اپنے آپ کو سیکلوڈڈ کر دینا، یہ اس دور کے لیے ہے۔
امام مسلم نے اس کو کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2965۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلامت الرجل فی الفتنة ان یلزم بیتہ، فتنے کے دور میں آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کو پکڑ کے بیٹھا رہے۔ فتنہ سے مراد کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے حدیثوں میں جب فتنہ آتا ہے، کتاب الفتن، سیاسی جنگیں، مسلمان آپس میں لڑنے لگے سیاسی جنگوں میں، تو ایسا جب ہونے لگے، بھئی اس کو قتل کیے تو اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ مسلمان، اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کے مقابلے میں مسلمان، میں قتل کروں تو کس کا کروں؟ یہاں بھی مسلمان وہاں بھی مسلمان، نہیں، میں دور رہنا چاہتا ہوں، اس سے میں کٹ کٹا کے الگ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، میں نے اس کے ساتھ جاؤں گا نہ اس کے ساتھ مل کے لڑوں گا۔ بہت سارے صحابہ جب بعد کے دور میں آپس میں جنگیں ہوئی تو انہوں نے عزلت اختیار کی، اس کو عزلت کہتے ہیں، کٹ کے الگ ہو جانا، اکیلے ہو جانا۔ اس حدیث کو امام یعنی الدیلمی نے مسند فردوس میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3649 پر حسن کہا ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ سلامت الرجل فی الفتنة ان یلزم بیتہ، فتنے کے دور میں آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنا گھر پکڑا رہے۔ بلکہ اس کو اگر آپ نہ صرف سیاسی فتنوں کے دور میں دیکھیں بلکہ آج کے اس فتنے کے دور میں بھی دیکھیں تو بات صحیح ہے کہ آدمی باہر نکلے تو کیا دکھائی دے رہا ہے اس کو؟ بے حیائی ہر طرف ہے، بے وجہ وہ کیوں جائے؟ جا کے بازار میں گھوم رہا ہے، بس یوں ہی بیٹھا ہوا ہے چوک میں اور لوگ آ رہے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے بیٹھا ہے، کیوں؟ اس کی نگاہ خراب ہو رہی ہے اور وہ برائیاں سیکھ رہا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے تو گالی گلوچ اور آپس کی غیبتیں اور نہ جانے کتنی خرافات، تو وہ کیوں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے؟ کیوں نہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے ان کی اصلاح کرے؟ کیوں نہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے، ذکر کریں، کتابیں پڑھیں، علماء کے دروس سنیں؟ کیوں نہ ایسا کرے؟ بے وجہ کی صحبتیں لوگوں کی نقصان دیتی ہیں۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ العزلۃ عن الناس فیہا فوائد، لوگوں سے کٹ کے الگ تھلگ رہنا اس میں کئی فائدے ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ومنها التفرغ لعبادت اللہ تعالی، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ والتخلص منها من المعاصی التي يتعرض لها الانسان، آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے جو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ بالمخالطۃ من الریاء والغیبہ، ریاکاری اس میں آتی ہے، لوگوں کے درمیان نیکی، سبحان اللہ الحمدللہ، دین کی باتیں کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھ کے کہیں کتنا متقی ہے۔ تو لوگوں کے بیچ میں ریاکاری کے، نیکیوں پہ ریاکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کتنی برائیاں زبان پہ اس کی غیبت ہوتی ہیں، تو لوگوں کے بیچ میں ہی نہیں رہے گا، اکیلا کس سے غیبت کرے گا تنہائی میں۔ اسی طرح سے والسلامۃ من قرناء السوء وعشاق الدنیا، کہ دنیا میں جو برے ساتھی ہوتے ہیں ان سے بچ جاتا ہے، چل فلاں گناہ کریں گے، لے جاتے ہیں ساتھ میں کھینچ کے گھسیٹ کے، یا سماج میں جب لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا دشمن بن جاتا ہے، دنیا کے چاہنے والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں یا اسے اپنے ساتھ گناہوں میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ وہ حفظ الوقت، اسی طرح سے تنہائی کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی کے وقت کی حفاظت ہوتی ہے، فضول وقت ضائع نہیں ہوتا ہے۔ وہ حفظ اللسان من فضول الکلام، اور اس کی زبان فضول کلام سے محفوظ رہتی ہے۔ تو عزلت کے کئی فائدے ہیں، عبادت کے لیے فراغت، گناہوں سے، ریاکاری سے، غیبت سے بچنا، اور لوگوں کی دشمنیوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے، بری صحبت سے بچنا، اور وقت کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، یہ ساری چیزیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس اخفاء میں ایک اور چیز ہے، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ ہے اخفاء عمل، کہ آدمی، ایسے آدمی کو اللہ پسند کرتا ہے جو خفی ہو، مخفی ہو، یعنی وہ اپنے مقام کو اور اپنے عمل کو چھپانے والا ہو، وہ اپنے مقام کو اور اپنے عمل کو چھپانے والا ہو۔ مثلا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں، سلف کے بارے میں، ان کان الرجل لیکون فقیہا جالسا مع القوم فیرى بعض القوم ان به عیا وما به من عی الا کراہیت ان یشتہر۔ الزہد میں
امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے الزہد، اس میں 1470 نمبر کی روایت یہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں، سلف کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں حال یہ ہوا کرتا تھا کہ آدمی فقیہ ہوتا تھا، دین کا گہرا علم اس کے پاس ہوتا تھا، ہائی لیول کا علم اس کے پاس ہوتا تھا، دین کا گہرا علم، فقیہ، لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا لیکن چوپ بیٹھا رہتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ مجلس میں اور بھی لوگ ہیں، علماء ہیں، تو وہ آدمی لوگوں میں چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ فَيَرَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنَّ بِهِ عِيًّا، اس کی خاموشی کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جاہل ہے۔ اس کی خاموشی کی، عربی زبان میں عی کا لفظ جو ہے یہ کم علمی کی وجہ سے قلت کلام کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کم علمی کی وجہ سے کم بولے تو کہتے ہیں کہ اس کو عی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو، یعنی وہ جاہل نہیں ہوتا تھا، اس کی کم گوئی اور کم علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی۔ وما به من عی الا کراہیت ان یشتہر، وہ اس لیے چپ رہتا تھا مجلس میں، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا تھا کہ کہیں اس کی شہرت نہ ہو جائے، ریاکاری نہ آ جائے۔ شہرت سے بچنے کے لیے وہ خاموشی کو پسند کرتا تھا، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بھی سلف کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے ہیں الا یہ کہ مجبور ہو جائے۔ بھائی منکر دیکھا تو منع کرنا پڑے گا، سوال کسی نے پوچھا تو جواب دینا پڑے گا، کہیں لوگوں کی تعلیم کا موقع ہے تو اس کو اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، جیسے بہت ساری مجالس میں کیا ہوتا ہے، عالم صاحب ہیں، کوئی آدمی آ کے سوال پوچھ رہا ہے جمعہ کے خطبے کے بعد یا کسی دینی درس کے بعد یا کسی نماز کے بعد، اب آ کے کوئی آدمی پوچھ رہا ہے کہ مولوی صاحب ہمارا یہ سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ صاحب میں کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا نیم حکیم، اس کے اندر چاہت ہوتی ہے، وہ عالم سے پہلے خود جواب دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اظہار علم، اپنے علم کا اظہار کرنا تاکہ اس کے دل میں اس کا مقام آئے، مقام بنے۔ سلف ایسے نہیں تھے، وہ اپنے مقام کو چھپانے والے تھے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے کہ آدمی اپنے مقام کو چھپائے رہے۔ ہاں یہ نہیں کہ کوئی آدمی جہالت میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو دین کی بات نہ بتائیں اخلاص کی وجہ سے، یہ ذمہ داری سے فرار ہے، یہ نہیں۔ غیر ضروری کیوں اظہار کرے بھائی آدمی، ضرورت پڑے گا تو بولے گا، وہ ذمہ داری کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے مقام کو چھپانا، اپنے علم کو چھپانا، اسی طرح سے اپنے یعنی صدقات کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تم اپنے صدقات کو لوگوں کے سامنے دو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تم اپنے صدقات کو چھپاؤ اور فقیروں کو اپنی صدقات دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دینا پڑتا ہے بھائی تاکہ دوسرے بھی دیں، کبھی کبھی اپنے صدقے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے، یا موقع ہی ایسا ہے کہ چھپا ہی نہیں سکتا، اس کو دینا ہی پڑے گا، سب کے سامنے ہی دینا پڑے گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی اچھا ہے، دکھا کے دینا بھی اچھا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ اگر تم اپنے صدقات کو چھپاؤ اور فقراء کو چھپ چھپا کے دو تو یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس اخفاء کو، اپنے صدقات کو چھپانے کے لیے ترغیب دی ہے، کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بقدر ضرورت نیکی کا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن اصل اس میں اخفاء ہے جو کہ اخلاص کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 271 پر یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو پہلی حدیث کے مطابق ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا سے بیزار ہوں اور آخرت کی طرف راغب ہوں، اللہ کے قرب اور آخرت کے انعام کی چاہت میں دنیا کی حقارت ہمارے دل میں ہو اور اس کے ہم نعمتوں کے عادی نہ بنے۔ دوسری چیز یہاں پر جو دوسری حدیث میں ملی وہ یہ کہ ہم اللہ کی بندگی کو اپنائیں، جو بھی کریں اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں، اپنی رغبت اور چاہت کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اور غلام بن کے اللہ کے حکم کو پورا کریں، میرے رب کی پسند ہے بس مجھ کو کرنا ہے، چاہے دل مانے نہ مانے، یعنی اس چیز کی رغبت ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ پھر تقوی پیدا کریں، حرام سے بچیں، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اسی طرح سے
یعنی غنی ہوں ہم، یعنی ہم لوگوں کے پاس جو ہے اس کی چاہت نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہیں، لالچی نہ بنیں اور مستغنی ہو جائیں. اور پھر خفی، یعنی ہم اپنی نیکیوں کو چھپانے والے بنیں، اپنے مقام کا، مرتبے کا، صلاحیتوں کا خامخواہ اظہار کرنے والے نہ بنیں، ریاکار نہ بنیں، بلکہ ہم اخفا کرنے والے بنیں، نیکیوں کو چھپائیں، مقام کو اپنے چھپائیں، اور ہم بقدر ضرورت لوگوں سے معاشرے میں ملاقاتیں وغیرہ کریں جہاں ضروری ہو، لیکن بلا وجہ ہم اپنے اوقات کو اس طرح سے نہ ضائع کریں، بلکہ اپنے آپ کو برے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں، خاص طور سے فتنے کے دور میں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس درس میں ہم نے سیکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان صفات سے متصف ہونے کی اور ان صفات کا حامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. شیخ السلام علیکم. شاید شیخ موجود نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.